بیعت عمومی کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو زوال آفتاب کے وقت ہوئی۔ اس دن لوگ آپ کو دفن نہ کر سکے۔ دوسرے دن یعنی منگل کے روز لوگ خلافت سازی میں مصروف رہے، یہاں تک کہ یہ مصروفیات بدھ کے روز عصر تک قائم رہی۔ راویوں کا بیان ہے جب حضرت ابو بکر کی بیعت ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی تو بدھ کے روز لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا جنازہ پڑھنے لگے۔ آپ کا جنازہ امام کے بغیر پڑھا گیا۔ لوگ گروہ کی شکل میں آتے اور آپ کا جنازہ پڑھتے تھے۔ تدفین رسول کے شرکا، جن افراد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں کوئی شرکت نہ کی۔ مذکورہ افراد نے آپ کی تدفین کی۔ کنز الاعمال کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین 4 افراد کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں ابو بکر اور عمر شامل نہیں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر میں علی فضل و قسم فرزندان عباس اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران داخل ہوئے۔ بعض روایت میں اسامہ بن زید کا بھی نام ملتا ہے، اور انہی افراد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا اور آپ کو کفن پہنایا تھا، اور آپ کو دفن بھی انہوں نے کیا تھا۔ بی بی عائشہ کا بیان ہے، ہمیں بدھ کی رات تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ اس رات ہم نے بیلچوں کی آوازیں سنی، تب پتہ چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اہل خاندان نے دفن کیا۔ بنی غنم نے رات کے وقت اپنے گھروں میں بیلچے چلنے کی آوازیں سنی تھیں۔